چاہے وہ حدیث ہو، قرآن کی تفسیر ہو یا کچھ اور ہو، اس کے پاس جا کر رہتے تھے، اس کی صحبت میں رہتے تھے۔ پھر وہ نہ صرف ان کے علم بلکہ ان کے اخلاق، ان کی عبادات، ان کی اچھی باتوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے رہتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم محدثین صدقار خیر سے اوصاف، یہاں تک کہ ان کی کرامات کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ حدیث میں مشہور ہیں لیکن ان کی کرامات کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اتنے متقی لوگ تھے کہ ان کی روایتیں اسی طرح ہیں جیسے اولیاء اللہ کی ہیں۔ اسی طرح جو ائمہ ہیں جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی ایسی ہی روایتیں ہیں۔ صرف علم کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی شخصیتوں کی وجہ سے۔ ان کے شاگرد پورے طور پر ان کے مقلد تھے۔ جتنے ان کے علمی کمالات بیان کیے جاتے ہیں اتنی ان کی روحانی اور اخلاقی کرامات بھی بیان کی جاتے ہیں۔ پھر درجہ بدرجہ جیسے ان کے شاگرد وغیرہ تھے، لوگوں کے پاس اپنے لڑکوں کو بھیجتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نہ صرف اس کی تعلیم ہوگی بلکہ پوری تربیت ہوگی۔ وہ صحبت کی قدر کرتے تھے لیکن بہت عرصے سے یہ چیز کم ہوتی چلی گئی، لیکن ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کسی کو دیکھیں جس میں کچھ کمال ہو، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کو علم بھی حاصل ہو اور اس کی زندگی ایک مسلمان کی طرح گزرتی ہے، کم سے کم اس کی صحبت میں بیٹھنے یا اپنے بچوں کو اس کے پاس بھیج دیتے تھے۔ یہ ایک دستور ہے، جیسے ولادت ایک دستور ہے۔ کوئی ایسی ہی دنیا میں نہیں آتا، ولادت کا پورا ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کے بغیر ولادت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے انسان کی باطنی نشو و نما اور تربیت کے بھی کچھ قواعد ہیں اور ایک خاص ترتیب ہے، اور وہی اس میں صحبت سب سے مؤثر ہے۔ انہی صاحب نے دریافت کیا کہ کیا صحبت کے لیے بیعت ضروری ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیعت میں کچھ حکمتیں ہیں۔ یہ ضروری اس لحاظ سے نہیں ہے کہ لازمی ہے، لیکن اس میں فوائد ہیں کیونکہ یہ بھی ایک کلیہ ہے۔ جس وقت ہم کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو ایک ارادہ ہوتا ہے، جب تک اس کو کوئی ظاہری شکل نہ دیں وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا۔ بیعت ایک قسم کا اقرار یا عہد ہے۔ جس وقت کوئی چیز بیچی یا خریدی جاتی ہے تو اس کے اوپر جو اقرار ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے۔ بیعت کا لفظ اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس لفظ نے عام معنی حاصل کر لیے جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ جس وقت تم کوئی چیز بیچو جو موجود نہیں ہے تو لکھ لو، اس کو کسی ضبط میں لے آؤ، یعنی الفاظ میں بلکہ لکھے ہوئے الفاظ میں۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی باتیں، مثلا جس وقت وفاداری کا اظہار مقصود ہو، یعنی خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا کہ بلکہ حضور کی سنت ہے کہ آپ مختلف چیزوں کے اوپر بیعت یعنی عہد لیتے تھے کہ میں یہ کام کروں گا۔ بعض دفعہ تو توبہ کے اوپر، بعض دفعہ خاص احکام اسلام مثلا نماز، روزے اور جہاد کے اوپر، اور بعض دفعہ اس پر کہ ہم جہاد میں مستقل مزاجی سے ڈٹے رہیں گے۔ عورتوں کی بیعت کچھ اور تھی کہ وہ یہ نہیں کریں گی، وہ نہیں کریں گی، یعنی وہ باتیں جو عورتوں سے زیادہ مناسبت رکھتی ہیں۔ تو یہ ایک عہد ہے۔ صرف نیت کے اوپر یہ بات نہیں چھوڑی گئی بلکہ وہ بات لکھوائی گئی، پھر باقاعدہ ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ جیسے آج کل بھی رواج ہے کہ جب کوئی عہد ہوتا ہے تو ہاتھ ملاتے ہیں کہ بات پکی ہو گئی۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ جو کچھ دل میں جو ہے وہ پختہ نہیں سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا اظہار نہ ہو۔ اسی طریقے سے بیعت کے معنی اصل میں ایک دینی استادی اور شاگردی کی ہے۔ عام استادی اور شاگردی خصوصاً آج کل صرف کتابی علم تک محدود ہے، ایک زیادہ وسیع چیز ہے۔ بیعت میں روحانی تربیت بلکہ ایمان اور اسلام میں جو تمام بیعتیں وہ اسی کے ضمن میں ہیں۔ روحانی اور باطنی اصلاح اس کا مقصد ہے۔ بیعت بھی ایک قسم کا عہد ہوتا ہے۔ ہم اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب تک تم
کر سکو، یعنی بیت میں کہتے ہیں کہ میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، یہ تم کر چکو، یہ نہیں کہ کسی نے عہد کیا اور پھر پوری طرح اسے پورا نہ کیا تو اس کی رعایت ہے۔ اس میں بھی فائدہ ہے۔ ایک فائدہ تو شاگرد کے لیے ہے کہ وہ اپنے عہد کا پابند ہو گیا کیونکہ اس نے ظاہر کیا، پھر بات پختہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ استاد جسے مرشد کہتے ہیں وہ بھی پابند ہو گیا، سمجھو اس کا اس کے ساتھ ایک مخصوص تعلق ہو گیا۔